اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے، اللہ جب گرفت پہ آتا ہے، میرے بھائیوں قارون جیسوں کو مہلت نہیں ملتی، فرعون جیسوں کو مہلت نہیں ملتی، شداد و حامان جیسوں کو مہلت نہیں ملتی، میں اور آپ تو کیا ہے؟ جب اللہ کی پکڑ آئی، یہ نوجوان ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایک مہلک بیماری لگ گئی۔ اس کی ماں بڑی اللہ والی تھی، حضرت حسن بصری کی خدمت میں جاتی اور عرض کرتی کہ اے اللہ کے ولی، آپ میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ شرابی ہے، میرا بچہ گناہ کر رہا ہے، آپ رب سے دعا کر دیجئے میرا بچہ گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بن جائے۔ یہ ماں بار بار جاتی اور یہی حضرت کی خدمت میں فریاد کرتی، دعا کی التماس کرتی، درخواست کرتی۔ ایک دن اس کے بچے کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب میں مر جاؤں گا، میری جان نہیں بچے گی، بیماری نے شدت کے ساتھ پکڑ لیا، چارپائی پر گر گیا، گڑ گڑانے لگا، ماں سے کہنے لگا، ماں جاؤ حسن بصری کے پاس میں، جاؤ اس اللہ کے ولی کے پاس میں اور جا کر کے کہہ دو وہ گناہگار بندہ آج توبہ کرنا چاہتا ہے، آج وہ گناہگار بندہ شرمندہ ہو گیا ہے، پشیمان ہو گیا ہے۔ ماں جاؤ، جا کر کے حسن بصری کو یہ پیغام دے دو۔ یہ ماں جاتی ہے، حسن بصری کی خدمت میں آئی ہے۔ حضرت حسن بصری سبق پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، جب یہ عورت آپ کی خدمت میں آئی، آپ نے کہا ہزاروں شاگرد میرا انتظار کر رہے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ان کے سبق کا نقصان ہوگا۔ یہ ماں اپنے دروازے پر مایوس ہو کر واپس آتی ہے، بیٹا کھڑا ہوا ہے، دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، میری ماں آئے گی، مجھے توبہ کا طریقہ بتائے گی، حسن بصری ساتھ میں آئیں گے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا حسن بصری ساتھ نہیں آئے ہیں تو یہ نوجوان اپنے اللہ کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ آپ کسی حسن بصری کے محتاج نہیں ہے، اے اللہ جب آپ توبہ قبول کرنے پر آ جاتے ہیں آپ کسی ولی اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اے اللہ آج میں شرمندہ ہو رہا ہوں، آپ سے فریاد کر رہا ہوں، مولا بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، آج مجھے معاف فرما دے۔ اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میرے گلے میں اپنے دوپٹے کو ڈال دینا اور کلیوں سے کھینچ کر کے لے جانا اور لوگوں سے کہنا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، شراب پیتا ہے، زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے، اس کا یہی آخر انجام ہوا کرتا ہے۔ عبرت کے لیے مجھے گلیوں سے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جانا۔ ماں سے یہ وصیت کی اور انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت حسن بصری کے پاس یہ ماں دوبارہ پھر جاتی ہے۔ ماں کی ممتا بڑی عجیب ہوتی ہے، ماں کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے، ماں کا پیار بڑا عجیب ہوتا ہے، ماں کی شفقت بڑی عجیب ہوتی ہے، ماں کا درد و محبت بڑا عجیب ہوتا ہے۔ دوبارہ جاتی ہے، عرض کرتی ہے، اے اللہ کے ولی ساری زندگی میرا بچہ نافرمانی کرتا رہا، آپ کے پاس میں دعا کے لیے آتی رہی، میرا بچہ انتقال کر گیا ہے، اب کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھا دو، ہو سکتا ہے آپ کی جنازہ پڑھانے کی
کی وجہ سے، آپ کی نماز پڑھانے کی وجہ سے اللہ میرے بچے کو معاف فرما دے، میرے بچے کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری ناراض ہوئے اور کہا میرے آرام کا وقت ہے، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، کسی بھی وقت آ جاتی ہو، میرے سونے کا خیال نہیں کیا، میرے آرام کا خیال نہیں کیا۔ آپ بستر پر لیٹ جاتے ہیں، آرام کی نیت سے لیٹتے ہیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ لگتی ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے حسن بصری، میں نے جو تمہیں ولایت عطا فرمائی ہے، میں نے جو اپنا نیک بندہ بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اگر اس نوجوان کی نماز جنازہ نہ پڑھائی ولایت کو چھین لوں گا، ساری بزرگی ختم کر دوں گا، آج سے کوڑے ہو جاؤ گے، بزرگی ختم ہو جائے گی، ولی اللہ کا لقب ختم ہو جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے راستہ ترکاہ کر دوں گا۔ ایسا اللہ کا ولی جس نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، جب آپ کو یہ اعلان آپ کے کانوں کو سننے کو ملتا ہے، آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، دوڑے ہوئے آتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دستک دے رہے ہیں، اے بوڑھی اماں میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ میری فریاد کو سن کر کے آپ اپنے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دیں۔ بوڑھی عورت نے کہا آپ تو منع کر رہے تھے، آخر کیا ہوا، آپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا اے ماں، اگر آپ کے بچے کی نماز جنازہ نہ پڑھائی اللہ ولایت کو چھین لے گا، حسن بصری برباد ہو جائے گا، ماں آپ سے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں، مجھے نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دو۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ اللہ کی شان رحیمیت کا، اندازہ لگاؤ اللہ کی شان غفاریت کا، اندازہ لگاؤ اللہ کی شان ستاریت کا۔ اللہ کتنا بڑا ستار ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ کتنا بڑا غفار ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک تو جہالت کے ساتھ زندگی نہ گزارو، علم حاصل کرو۔ جس طرح اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہو، انجینئر بنا رہے ہو، پروفیسر بنا رہے ہو، اسکولوں کالجوں کی تعلیم دے رہے ہو، ڈگریاں دلا رہے ہو، اللہ کے بندوں اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ جب آپ کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، حرام اور حلال کو جاننے والا ہوگا، وہ ڈاکٹر بن کر بھی آپ اپنے دین کو نہیں بیچے گا، وہ ڈاکٹر بن کر کے بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، اسے پتا ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو اپنی محبت کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے حضرت مفتی صاحب کی طرف سے جو حکم ہوا تھا وہ 1:25 کا حکم ہوا تھا کہ 1:25 تک اپنی بات کو ختم کر دی جائے۔ ابھی 2-3 منٹ باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اس کے اخراجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کی جد و جہد اور محنتوں کو اللہ
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیں، پروگرام آپ کا بعد تک چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔